نانات ویک لشکر صدقا وفا کا پیکر نانات ویک لشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند حق گوئی کے جرم بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم۔ جو آیت کریمہ اس وقت میں نے تلاوت کی ہے، گزشتہ جمعہ اسی آیت کو پیش کر کے آپ حضرات کے سامنے یہ بتایا تھا کہ اس آیت میں بہت ہی اہم بات یہ بتائی گئی ہے کہ جو مشورے ہوتے ہیں ان مشوروں میں کوئی خیر نہیں، مگر ان مشوروں میں خیر ہوتی ہے جہاں پر تین باتوں میں سے کوئی ایک بات ہوتی ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگوں کے مشوروں میں کوئی خیر نہیں الا مگر وہ مشورے جن میں امر بصدقۃ، اس بات کی تعلیم دے، حکم دے کہ صدقہ کرو، او معروف، یہ اس بات کا حکم دے کہ کوئی بھلائی کا کام کرو، اور اصلاح بین الناس، یہ اس بات کا حکم دے کہ لوگوں کے درمیان میں صلح صفائی کراؤ۔ جو مشورے ایسے ہوتے ہیں ان کے اندر خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، اور اس کے اچھے اثرات، ثمرات، برکات ظاہر ہوتے ہیں۔ اور جہاں پر دوسرے قسم کے مشورے ہوتے ہیں جن میں یہ اچھائیاں نہیں، غیبتوں والی بیٹھکیں، چغلی کھانے کی بیٹھکیں، ایک دوسرے کو بدنام کرنے کی فکر کے مشورے، ایک دوسرے کے خلاف کارروائی کرنے کے مشورے، دنیا میں بیشتر لوگ اسی قسم کے مشوروں میں رہتے ہیں، بیٹھکوں میں رہتے ہیں جہاں پر غیبتیں ہوتی ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی پگڑی اچھالی جاتی ہے، ایک دوسرے کی تنقیص اور توہین کی جاتی ہے، یا ایک فضول گفتگو ہوتی ہے، بیکار باتیں ہوتی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہ خود کی ذات کو ہوتا ہے نہ کسی اور کو۔ اللہ کہتے ہیں ایسے کسی مشورے میں، کسی بیٹھک میں کوئی خیر نہیں۔ خیر کی بات مشورے میں اس وقت آتی ہے جب ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بات ہو۔ میں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے پہلی بات پر تفصیلی گفتگو کی تھی، الا من امر بصدقۃ، اللہ نے سب سے پہلے صدقے کی تعلیم کے لیے فرمایا۔ جو آدمی صدقے کی تعلیم دے، جو آدمی صدقے کی بات کہے، ایسا مشورہ بڑا خیر کا مشورہ ہوتا ہے۔
لہذا ایسی بیٹھک ہونی چاہیے اور ایسے مشورے ہونے چاہیے جن کے اندر لوگ کہیں کہ بھائی غریبوں کی امداد کے لیے، یتیموں کی خبرگیری کے لیے اور ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کے لیے صدقہ دو، آپ بھی صدقہ دو، میں بھی صدقہ دوں گا، ایک فنڈ جمع کیا جائے اور پھر اس کے ذریعے سے لوگوں کی خدمت کی جائے۔ اللہ کہتے ہیں ایسے مشورے کے اندر بڑا خیر ہوتا ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ معروف بات یعنی اچھی بات کی تعلیم کسی مشورے میں ہو، وہ مشورہ بڑا خیر کا مشورہ ہوتا ہے۔ شریعت کے اندر لفظ معروف بھی ہے، بڑا وسیع مفہوم بھی رکھتا ہے۔ اللہ نے جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر معروف کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ لفظ امر بالمعروف نہی عن المنکر میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ امر بالمعروف کے معنی ہے بھلائی کا حکم دینا، نہی عن المنکر برائی سے روکنا۔ یہاں دو لفظ استعمال کیے گئے، ایک معروف کا لفظ اور ایک منکر کا لفظ، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ معروف کے معنی ہے مشہور اور منکر کے معنی ہے انجانا، جس کو جانا نہ جائے، جس کو پہچانا نہ جائے۔ شریعت مطہرہ کے اندر تمام اچھائی کے کام، خیر کے کام، چاہے وہ خود کو کام آنے والے ہو یا دوسروں کو کام آنے والے خیر کے کام ہو، ان سارے کاموں کو معروف کہا جاتا ہے۔ اور جو برائی کے کام ہیں ان سب کو منکر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ شریعت ان چیزوں کو جانتی نہیں۔ شریعت والے برائی کو جانتے نہیں، برائی کو قریب آنے دیتے نہیں، برائی سے کوئی تعلق رکھتے نہیں، اس لیے اس کو کہا گیا منکر، یعنی انجانی بات، ہم اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ مسلمانوں کے معاشرے میں جھوٹ انجانی چیز ہے، رشوت انجانی چیز ہے، شراب خوری انجانی چیز ہے، اور بے حیائی کی باتیں یہ انجانی باتیں ہیں، اس لیے کہ شریعت والے ان چیزوں کو جانتے ہی نہیں کہ جھوٹ کیا ہوتا۔ وہ کبھی جھوٹ بولتے نہیں، وہ جھوٹا کام کرتے نہیں، وہ رشوت لیتے نہیں، وہ سود کھاتے نہیں، کوئی برائی کرتے نہیں، اس لیے وہ برائی کو جانتے ہی نہیں۔ اس لیے شریعت کہتی ہے ہر برائی منکر ہے، یعنی نہ جانی ہوئی، نہ پہچانی ہوئی چیز ہے۔ اس کے برخلاف جتنے اچھے کام ہیں شریعت ان کو معروف کہتی ہے۔ معروف کے معنی پہچانی ہوئی چیز، جانی ہوئی چیز۔ اللہ کہتے ہیں یہ تمہاری جانی ہوئی چیز ہے۔ شریعت والے نماز کو جانتے ہیں، روزے کو جانتے ہیں، اور سچائی کو جانتے ہیں، ہمدردی غمخاری کو جانتے ہیں، اور نیکیوں کو جانتے ہیں۔ اس لیے تمام کی تمام نیکیوں کا نام شریعت کے اندر معروف، اور تمام کی تمام برائیوں کا نام شریعت کے اندر منکر۔ یہاں بھی لفظ آیا ہے وہی معروف کا لفظ، الا من امر بصدقۃ او معروف، وہ مشورہ جس کے اندر معروف کی بات ہوتی ہو کہ بھئی ہم کوئی اچھا کام کریں گے، چلو ہم نماز کی لوگوں کو دعوت دیں گے، چلو ہم لوگوں کے اندر جو ہے چل پھر کر کوئی اچھا پیغام دیں گے، ان کو دین پر لانے کی کوشش کریں گے، ان کو ادب سکھائیں گے، ان کو تہذیب کی بات بتائیں گے، ان کو کوئی اور اچھائی بتائیں گے۔ اگر کوئی ایسا مشورہ لوگ کرتے ہیں جس کے اندر معروف کی تعلیم ہوتی ہو، معروف کے لیے کوئی مشورہ کر کے اس کا پروگرام تیار کیا جاتا ہو، اللہ کہتے ہیں اس مشورے کے اندر خیر ہوتی۔ آج اس کی بھی بڑی سخت ضرورت ہے۔ جیسے فنڈ جمع کر کے یتیموں، غریبوں، بیواؤں، مسکینوں کے لیے کچھ کام کرنے کا مشورہ ہونا چاہیے، اس کا ذکر پہلے جملے کے اندر آیا۔ اسی طریقے پر اس بات کی بھی شدید ترین ضرورت ہے
کہ جگہ جگہ ایسے حلقے ہوں، ایسے مشورے ہوں، ایسی بیٹھکیں ہوں جن کے اندر اس بات کا پروگرام تیار کیا جائے کہ ہم کس طریقے پر لوگوں کے درمیان میں بھلائی کو پھیلائیں، چاہے وہ بھلائی کسی بھی حیثیت کی ہو، بھلائی دینی اعتبار کی بھی ہوتی ہے اور بھلائی دنیا کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، وہ سب کا سب اس کے اندر داخل ہو گیا۔ لہذا ایسے مشورے مومن لوگ کیا کریں کہ بیٹھے اور مشورہ کریں کہ ہم کوئی اچھا کام کریں گے۔ اچھا کام کیا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو اتنی لمبی چوڑی فہرست ہو سکتی ہے کہ اسے گھنٹے بیٹھ کر آپ کو تیار کرنا ہو، لیکن چند باتیں میں اشاروں میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارا دماغ چلے اور ہم اپنے دو چار ساتھیوں کو لے کر، اپنے دوست احباب کو لے کر، بہت سارے لوگ آج کل بیٹھتے ہیں، مشورے کرتے رہتے ہیں، کہیں دکانوں پہ مشورے چلتے ہیں، کہیں گھروں کے اندر بیٹھکیں ہوتی ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں اور ان کے اندر بس فضول گفتگو کر کے لوگ ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے بجائے جہاں بھی دو چار لوگ جمع ہو، جہاں بھی کوئی کھانے کی مجلس ہو جائے یا جہاں بھی دکاندار لوگ آپس میں ایک دوسرے سے تعلق پیدا کرنے کے لیے بیٹھ جائے، وہیں پر اس بات کا ذکر شروع ہو جائے کہ ہم بھلائی کا کیا کام کر سکتے ہیں۔ بھائی ہمارے معاشرے کے اندر کس بات کی ضرورت ہے؟ دیکھیے چند باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ آج کا جو ماحول ہے ہمارے اطراف میں، ہمارے جوانب میں، ہمارے پڑوس میں بے شمار لوگ وہ ہیں جو دین سے واقف نہیں، یعنی غیر مسلم لوگ، برادران وطن، ہم ان کے ساتھ میں رہتے ہیں، ان کا گھر ہمارے گھر کے بازو ہے یا اس کے بازو ہے یا دو چار گھروں کے بازو ہے، محلے کے اندر ان کی آبادی ہے، ہمارے آس پاس میں وہ بستے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ پروگرام نہیں بنایا کہ ہمارے محلے میں رہنے والے غیر مسلم بھائیوں کو ہم جا کر دین اسلام کی کوئی بات کہہ دیں۔ ان کو اتنا تو بتایا جا سکتا ہے کہ ایک اللہ ہے، اللہ کی وحدانیت یہ ایسا عنوان ہے کہ اس عنوان کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا۔ جو لوگ مشرکین ہیں اور بے شمار خداؤں کی پوجا کرتے ہیں وہ بھی خدا کو ایک ہی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایشور ایک ہی ہے، ہاں یہ جو بت ہیں یہ اس کے اوتار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا تو ایک ہے۔ اب ان کو سمجھایا جائے کہ جب خدا ایک ہے، زمین کو بنانے والا، آسمان کو بنانے والا، آپ کو اور ہم کو پیدا کرنے والا، تو ہم کیوں نہیں اسی کو مانے اور ہم کیوں نہیں اسی کے سامنے جھک جائے؟ ایک ایسا پیغام ہے جس کا کوئی رد کبھی نہیں کر سکتا۔ اسلام یہی دعوت لے کر آیا تھا، تمام کے تمام پیغمبر اسی دعوت کو لے کر آئے تھے۔ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اللہ نے تذکرہ کیا ہے پیغمبروں کا اور بتایا کہ تمام پیغمبر اسی تعلیم کو لے کر آئے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام آئے، ہود علیہ السلام آئے، سمود کے قبیلے کے اندر حضرت صالح کو بھیجا گیا، قبیلے عاد کے اندر حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ان کا تذکرہ قرآن میں جگہ جگہ کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بتاتے گئے ہیں کہ ان پیغمبروں میں سے ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو اس بات کی دعوت دی اللہ ایک ہے۔ اب ہمارے اطراف میں جوانب میں بسنے والے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن کبھی ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں کہ اسلام یہ تعلیم لے کر آیا۔ وہ بیچارے تو یہ سمجھے بیٹھے ہیں، چاہے خود غلط فہمی سے سمجھے ہو یا کچھ متعصب لوگوں نے ان کے دماغ کے اندر بھر دیا ہو کہ مسلمان کہتے ہیں اس کو جو ضرور گوشت کھاتا ہے۔ ان کے ذہن میں صرف یہ ہے، مسلمان کون؟ گوشت کھانے والا، گائے کو ذبح کرنے والا، اور دوسرے یہ ہے
مسلمان وہ ہوتا ہے جو 4 شادیاں کرتا ہے. ان کے سامنے آپ جائیں گے تو ان کا تصور یہی ہوگا، او جانوروں کو کاٹنے والے، گائیوں کو کاٹنے والے، ان کے ذہن کے اندر مسلمان کا یہی تصور. لیکن مسلمانوں کے پاس جو عجیب تعلیم ہے اخلاق کی، انسانیت کی، اللہ کی توحید کی، اللہ سے تعلق کی، اور پھر اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط اور طریقے، بڑے پیارے پیارے طریقے جس کے اندر ہر بات کی تعلیم دی گئی، کھانے کی تعلیم، پینے کی تعلیم، کپڑے پہننے کی تعلیم، اٹھنے اور بیٹھنے کی تعلیم، بول چال کرنے کی تعلیم، سونے کی تعلیم، بیت الخلا کو جانے اور بیت الخلا سے آنے کی تعلیم. ارے ایسی ایسی تعلیمات دنیا کے کسی مذہب کے پاس موجود نہیں ہے. یہ سب تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ صفات ان کے سامنے پیش نہیں کیے. ان کے ذہن کے اندر یہ تصور ڈال دیا گیا مسلمان وہ ہوتا ہے جو گوشت کھاتا ہے، جانوروں کو ذبح کرتا ہے، اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو 4 شادیاں کرتا ہے. اگر یہاں حساب لگایا جائے بھائی 4 شادیاں والے کتنے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. ظاہر بات ہے کوئی ہوگا. اور پھر 4 والے تو میرے خیال سے لاکھوں میں ایک ملیں گے، یعنی بیک وقت 4 شادیاں کیے ہوئے. کوئی کیا ہوگا بیچارہ، ایک کے بعد دوسری کر لیا ہوگا. 2 ہی بہت، اور 3 وہ تو اور زیادہ کم ہو جائیں گے، اور 4 کے بارے میں تو سوچنا مشکل ہے. لیکن بتانا یہ ہے ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات بھر دی گئی کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو 4 شادیاں کرتا ہے اور گوشت کھاتا ہے. کیا ہماری تعریف اتنی ہی ہے؟ اگر ہم سے پوچھا جائے مسلمان کون ہوتا ہے، اس کی تعریف تو نہیں. مسلمان وہ ہوتا ہے جو گوشت کھاتا ہو، اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو 4 شادیاں کرتا ہو. مسلمان کہتے ہیں اس کو جو اللہ کو مانتا ہو، اللہ کی باتوں کو مانتا ہو، اللہ کے پیغمبروں کو مانتا ہو، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہو، کسی کے سامنے سر نہ جھکاتا ہو. مسلمان وہ ہوتا ہے جو ساری دنیا کی خدمت کرتا ہو. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہو. مسلمان وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو کھلاتا ہو. مسلمان وہ ہوتا ہے جو ساری دنیا کو نوازتا ہو. مسلمان وہ ہوتا ہے جو علم کو پھیلاتا ہو. مسلمان وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہو. مسلمان وہ ہوتا ہے جو یتیموں کی خبرگیری کرتا ہو. مسلمان کی تعریف تو یہ ہے جو قرآن و حدیث سے معلوم ہوتی ہے، اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ ڈال دیا گیا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو گوشت کھاتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو 4 شادیاں کرتا ہے. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ نے ایک جگہ بیان کیا ہے کہ وہ کبھی سفر میں جا رہے تھے تو نماز کا وقت آ گیا. نماز کے وقت اٹھ کر انہوں نے نماز پڑھی. 2-3 ساتھی تھے، نماز پڑھی جماعت بنا کر، اور نماز میں ظاہر ہے کہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے. اٹھتے ہوئے اللہ اکبر، جھکتے ہوئے اللہ اکبر، سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر، سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر. وہ لوگ ادھر ادھر جو بیٹھے تھے غیر مسلم لوگ، وہ دیکھ رہے تھے. اور جب نماز ختم ہو گئی اور یہ لوگ بیٹھے تو ان لوگوں نے گفتگو کرنی شروع کی اور حضرت سے پوچھا. ایک صاحب نے جو وہاں پڑھے لکھے کوئی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے، آپ اس سوال کا جواب دے دیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ ہاں، اگر مجھے معلوم ہوگا تو دے دوں گا. تو اس نے سوال کیا کہ آپ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو اکبر بادشاہ کا نام کیوں لیتے؟ سمجھ میں آیا سوال؟ اس نے سوال کیا کہ آپ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو اکبر بادشاہ کا نام کیوں لیتے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ میں دنگ رہ گیا اور مجھے اپنے اوپر افسوس ہوا کہ آج تک ہم نے ان کو نہیں بتایا
اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں یہ اکبر بادشاہ کا نام نہیں ہے، یہ اکبر بادشاہ کے بادشاہ کا نام ہے، یہ احکم الحاکمین کا نام ہے، زمین و آسمان کے خالق کا نام ہے، چاند اور سورج کے بنانے والے کا نام ہے، تمام انسانوں کے خالق کا نام ہے، اور ان کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا ہے اور معلوم نہیں کسی غلط فہمی کے نتیجے میں اکبر بادشاہ کا نام لے رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے بتایا نہیں، ہمارے مذہب کی ہم نے اشاعت نہیں کی، ہمارے مذہب کو کھول کر بتایا نہیں، اس لیے غلط فہمی رہ گئی۔ اس لیے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آس پاس بسنے والے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کے سامنے بتایا جائے اسلام ہے کیا آخر۔ یہ بھی ایک بھلائی کی بات ہے۔ اللہ جو کہہ رہے الا من امر بصدقۃ او معروف، ایسا مشورہ ہو جس مشورے میں بھلائی کی تعلیم کا کوئی نظام بنایا جائے، اچھائی کا کوئی پروگرام تیار کیا جائے، اچھائی کے لیے کوئی خاکہ تیار کیا جائے۔ اس اچھائی میں بہت بڑی اچھائی یہ ہے کہ اپنے آس پاس بسنے والے لوگوں کو دین اسلام سے متعارف کرانے کی کوئی سبیل تیار کی جائے۔ نوجوان مختلف جگہ رہتے ہیں، ہر محلے میں نوجوان ہیں، مسلم نوجوان کالجوں میں پڑھتے ہیں، جو پڑھ چکے وہ جاب میں لگے ہوئے ہیں یا کوئی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ نوجوان طبقہ جو ادھر ادھر بیٹھتا اٹھتا ہے، مشورے بھی کرتا رہتا ہے، اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کر سگریٹ پھونکتا رہتا ہے، پان پرک کھاتا رہتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، کبھی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، دوستوں کے ساتھ ہنسی اور مذاق کرتا ہے۔ نوجوانوں، کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیوں کیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو کیا تعلیم دی؟ حضرات صحابہ کے دور میں نوجوان طبقہ موجود تھا، وہ آپ ہی کی طرح نوجوان تھا، وہ آپ ہی کی طرح جذبات رکھنے والا تھا، وہ آپ ہی کی طرح خواہشات رکھنے والا تھا، وہ بھی ہم جیسے انسان ہی تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر، حضرت سیدنا جو ہے معاذ، اس طرح کے بہت سارے صحابہ تھے جو بہت بڑی بڑی عمر کے نہیں تھے، یہ تو بچے تھے اور پھر اس کے بعد جوان ہوئے، لیکن ان حضرات نے اپنا مشغلہ کبھی یہ نہیں بنایا کہ کہیں بیٹھے اور ادھر ادھر کی بکواس کرے، اور کبھی بیٹھے اور خام خیالیاں کرے، کبھی بیٹھ کر غپ شپ کیا کرے، بلکہ یہ حضرات جب بیٹھتے تھے تو دین کی خاطر بیٹھتے تھے، ملت کی خاطر بیٹھتے تھے۔ ان کا جو پروگرام ہوتا تھا وہ معروف کے سلسلے میں پروگرام ہوتا تھا کہ ہم کیا کام کر سکتے ہیں، ہم معروفات کی اشاعت کیسے کر سکتے ہیں، ایسے پروگرام ہونے چاہیے۔ لہذا نوجوان لوگ جو کبھی سڑکوں پہ بیٹھتے ہیں، کبھی ہوٹلوں میں جمع ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر ادھر جمع ہو جاتے ہیں، دوست احباب، ان سب لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنے دوست احباب کے اندر اس کی فکر پیدا کرو، اور جب بیٹھو یہ مشورہ کرو۔ اللہ کہتے تمہارے کسی مشورے میں خیر نہیں، تم بیٹھ کے باتیں کرتے ہو اس کے اندر کوئی خیر نہیں، یہ تمہاری بیٹھکیں بیکار تم کو جہنم میں لے جائے گی۔ یہ تمہاری بیٹھکیں جس میں تم بیٹھ کر برائیاں کرتے ہو، جس کے اندر بیٹھ کر فضول گفتگو کرتے ہو، یہ تمہیں جہنم میں لے جانے والی مجلسیں ہیں۔ اب ان مجلسوں کو تبدیل کرو خیر والی مجلسوں میں، اور خیر پیدا ہوگا کب؟ جب ان مجلسوں کے اندر کچھ بھلائی کی بات ہوگی۔ لہذا اے نوجوان، اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، ملت کے راستے میں خرچ کرے، کوئی بھلائی کے کام کرنے کے پروگرام بنائے، اپنی عقل کو، اپنی جوانی کو، اپنی بصیرت کو، اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو، ان سب چیزوں کو اس کے لیے استعمال کرنا شروع کر ڈالے۔ اللہ نے کچھ نوجوانوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے، ان کو کہتے ہیں اصحاب کہف۔ اصحاب کہف کا قصہ قرآن میں آیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا یہ اصحاب کہف کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ اس کا جواب اللہ کی طرف سے مجھے ملے گا تو بتاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آیتیں نازل ہوئی اور ان کے اندر اصحاب کہف کا قصہ بتایا گیا، اور جہاں قصہ شروع ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کے قصے کے شروع میں کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ یہ الفاظ سے شروع ہو رہا ہے قصہ، انہم فتیۃ۔ فتیہ کے معنی آتے ہیں، یہ فتح کی جمع ہے، اور عربی میں فتح کہتے ہیں جوان کو۔ فتیۃ کے معنی ہوئے چند نوجوان۔ انہم فتیۃ، یہ اصحاب کہف کون تھے؟ یہ اصحاب کہف چند نوجوان تھے، یہ بوڑھے نہیں تھے، ان کی داڑیاں پک نہیں گئی تھی، ان کے خواہشات مر نہیں گئے تھے، ان کے جذبات سرد نہیں پڑ گئے تھے، ان کے اندر جذبات تھے، ان کے اندر خواہشات تھی، ان کے اندر امنگیں تھی، ان کے اندر بہت کچھ تھا۔ وہی سب کچھ جو جوانوں کے اندر ہوا کرتا ہے، وہی جذبات، وہی خواہشات، وہی شہوانی چیزیں ان کے اندر بھی موجود تھی۔ اللہ کہتے ہیں اس کے باوجود انہوں نے اپنی اس زندگی کو، اپنی اس جوانی کو، اپنی اس طاقت کو، اپنی اس قوت کو، سب کو اللہ کے لیے نشاور کر دیا تھا۔ یہ تھے نوجوان۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم۔ آمنو کا ترجمہ ایمان لائے وہ اپنے پروردگار پر، لیکن اس کا عاشقانہ ترجمہ کرے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے انہم فتیۃ، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر مر مٹ گئے تھے، ایمان لائے تھے، یعنی مر مٹ گئے تھے، اپنی جوانی کو اللہ کے لیے قربان کر دیا تھا، اپنے جذبات کو اللہ کے لیے قربان کر دیا تھا۔ یہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ عربی محاورے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں۔ عربی میں جوان کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک لفظ ہے فتیتن جو ابھی آپ کے سامنے ہے، اور ایک دوسرا لفظ بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے جوان کے لیے، وہ ہے لفظ شاب، شین الف با، شاب۔ یہ بھی بعض احادیث کے اندر آیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت مالک ابن الحویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں آیا، وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، اور ہم ایک عمر کے قریب عمر کے چند نوجوان تھے۔ یہاں بھی لفظ آیا شبابتن، یہ شابن کی جمع ہے، تو دو لفظ آتے ہیں، شابن بھی بولتے ہیں اور فتیتن بھی بولتے ہیں، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ عربی کے اندر کوئی بھی لفظ ایسا نہیں جو مترادف ہو۔ مترادف کے معنی کیا؟ ایک ہی معنی رکھتا ہو۔ علماء کہتے ہیں کہ عربی زبان ایک عجیب و غریب زبان ہے جس کے اندر کوئی بھی لفظ ایک ہی معنی میں دوسرا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا گیا، جس کو کہتے ہیں مترادف۔ ہر ایک کے اندر تھوڑا بہت فرق موجود ہے، ہم معنی ہیں لیکن پھر بھی فرق موجود ہے۔ اسی طرح شابن اور فتح دونوں کے معنی جوان، لیکن اس کے باوجود ایک فرق ہے اس میں۔ اس فرق کو سمجھ لیں گے تو قرآن کی بلاغت سمجھ میں آ جائے گی۔ کیا فرق ہے؟ شابن کے معنی ہے جوان، چاہے جوانی اس کے اندر باقی رہے یا نہ رہے، عمر جوان ہو، عمر جوان 20 برس کا، 25 برس کا، 30 برس کا جوان آدمی ہے، لیکن جوانی ختم ہو گئی اس کی۔ ایسا بھی ہوتا ہے، اور آج کل تو بہت ایسی باتیں سامنے آتی ہیں۔ آج کل کے نوجوان نامرد ہو چکے، چیزوں کے غلط استعمال سے، عجیب قسم کے چیزوں کے استعمال سے جوانی کی عمر ہے لیکن جوانی موجود نہیں ہے، نامردی ان کے اندر آ گئی۔ کیا کیا کھا رہے ہیں؟ محض اپنی خواہش کی بنیاد پر بے تکی چیزوں کا کھا لینا،
غلط قسم کی چیزوں کا کھا لینا اور شوق میں آ کر پتہ نہیں کیا کیا کر ڈالنا، اپنے جذبات اور خواہشات میں جو ہے آدمی آگے بڑھتے ہوئے الٹی سیدھی حرکتیں کر لے یہاں تک کہ اس کی جوانی ختم ہو جائے۔ آج ایسے واقعات بہت سارے۔ یہ عمر دیکھو ماشاءاللہ، 20 سال کی عمر، 22 سال کی عمر، 25 سال کی عمر، لیکن جوانی ختم ہو گئی۔ عربی زبان میں جوانی کی عمر والے کو جوان کہتے ہیں، چاہے اس کے اندر جوانی باقی رہے یا نہ رہے، لیکن فتح کا لفظ وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں پر کوئی جوان اپنی ساری جوانی کے خواہشات کے ساتھ، طاقتوں کے ساتھ، جذبات کے ساتھ، قوتوں کے ساتھ، امنگوں کے ساتھ باقی رہے، اس جوان کو عربی زبان کے اندر فتح کہتے ہیں۔ کتنا بڑا فرق ہو گیا! ایک کو جوان شاب کہیں گے، چاہے اس کے اندر جوانی رہے کہ نہ رہے، لیکن عمر ہے جوانی کی۔ لیکن ایک وہ جوان ہوتا ہے جس کے اندر جوانی کی امنگ موجود ہے، جوانی کے جذبات موجود ہے، جوانی کی قوت موجود ہے، جوانی کی طاقت موجود ہے، جوانی کے اندر کے تمام جذبات اس کے اندر موجود ہیں، بھرپور طریقے پر موجود ہیں، پورے طور پر وہ ان چیزوں سے آراستہ وہ پیراستہ ہے۔ اس آدمی کو عربی زبان کے اندر فتح کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا، یہ اصحاب کہف کے بارے میں پوچھتے ہو، انہم فتیۃ، یہ بھرپور جوانی والے چند نوجوان تھے۔ ایسا نہیں کہ ان کے اندر سے جوانی کے جذبات ختم ہو گئے ہو، ان کے اندر سے جوانی کی امنگیں ختم ہو گئی ہو، ان کے اندر کوئی طاقت نہ رہی ہو، نہیں، انہم فتیۃ، یہ تمام جذبات والے، تمام خواہشات والے، تمام قوتوں والے، تمام طاقتوں والے، جوانی سے بھرپور نوجوان تھے، لیکن انہوں نے اپنی جوانی کو اللہ پر قربان کر دیا۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، میں جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں تم جوان بنو تو ایسے جوان بنو، تمہاری جوانی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھے۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دیں گے، اس دن جس دن کے کوئی سایہ اللہ کے سائے کے سوا نہ ہوگا۔ سایہ ہوگا اللہ کا سایہ، اللہ کے سائے کے سوا وہاں کسی کا سایہ نہ ہوگا۔ اس سائے میں جگہ ملے گی 7 قسم کے لوگوں کو، ان میں سے ایک بتایا ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اپنی زندگی کو، جو اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھاتا ہے۔ اللہ کا ذوق، اللہ سے محبت، اللہ سے عشق، اللہ سے تعلق، اللہ تعالیٰ کے دین پر جماؤ، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت، یہ ہے نشأ، شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ ایسے نوجوان کو کہتے ہیں یہ بھی اس سائے کے اندر جگہ پائے گا جس دن کے کوئی اور سایہ نہیں ہو۔ معلوم ہوا جوانی کی طاقتوں کو، جوانی کی قوتوں کو، جوانی کے جذبات کو اللہ کے لیے قربان کرنے والے جوان اللہ کے نزدیک بہت اونچے مقام پر ہوتے ہیں۔ ابھی تو جوانی کا زمانہ، جوانوں جب یہ جوانی کا زمانہ چلا جائے گا، بڑھاپے کا دور آ جائے گا، بال تمہارے پک جائیں گے، ہڈیاں تمہاری سوکھ جائیں گی، خون تمہارا رنگ بدل ڈالے گا، تمہارے اندر سے امنگیں ختم ہو جائیں گی، تمہارے اندر سے قوتیں ختم ہو جائیں گی، تمہارے اندر سے طاقتیں ختم کر دی جائیں گی۔ اس وقت میں اگر تم چاہو بھی تو نہیں کر پاؤ گے، اس وقت چاہنا بیکار ہے، اس وقت کرنے کی کوئی طاقت تمہارے میں نہ ہوگی۔ آج طاقت موجود ہے،
آج جذبہ موجود ہے، آج قوت موجود ہے، آج عقل تمہاری باشعور عقل ہے، تمہارے اندر احساسات موجود ہے، ان چیزوں کو لے کر آج تم کام کر سکتے ہو۔ اگر اس دور کو تم نے گنوا دیا تو پھر بوڑھے ہونے کے بعد تم لاکھ چاہو کچھ نہ کر پاؤ گے۔ اس لیے میں نے کہا نوجوانوں کو اپنی بیٹھکوں میں بیٹھ کر یہ پروگرام بنانا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں کسی بھی تمہاری مجلس میں، کسی بھی تمہاری بیٹھک میں کوئی خیر نہیں ہے، اگر خیر ہے تو جوانوں اس مجلس میں ہے جہاں تم بیٹھ کر یہ پروگرام بناؤ کہ ہم معروفات کا کام کیا کر سکتے ہیں، اچھائی کا کام کیا کر سکتے ہیں، اپنے قرب جوار میں بسنے والے لوگوں کو کچھ دین کا پیغام پہنچا دیا کرو۔ تمہارا کوئی ڈاکٹر دوست ہوگا، تمہارا کوئی انجینئر دوست ہوگا، تمہارا کوئی بزنس مین دوست ہوگا، تمہارا کوئی اور دوست ہوگا، یا کسی بھی قسم کا کام کرنے والا ہو، اس کو اپنے ساتھ میں ملا لو، چلو ہم یہ کام کرتے ہیں، اللہ کے دین کی بات کسی کو بتا دیا کرے۔ اگر یہ کام ایسا ہونے لگے تو کیا یہ فضا باقی رہے گی جو آج موجود ہے؟ آج یہاں پر ہندوستان میں اتنے سارے مسلمان ہونے کے باوجود غیر مسلموں کا جو اس وقت میں رول اور جو انداز ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ اسلام سے نفور ہے، اسلام سے بہت دور ہے، مسلمانوں سے نفور ہے، مسلمانوں سے ان کو کدورت ہے، مسلمانوں سے ان کو بغض ہو گیا ہے، اس لیے کہ ہم نے یہ رکھا ہی نہیں کہ ہم کون ہیں۔ ان کے دماغ میں تو یہ ہے، یہ 4 شادیاں کرنے والے، یہ جانوروں کو کاٹ کے کھا جانے والے، پتہ نہیں ہم کو کب کاٹ کے کھا جائے، ان کو یہ ڈر لگا ہوا ہے۔ آپ بتائیے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم تو گلے لگانے کے لیے پیدا ہوئے، ہم تو تم کو ہمارا بھائی بنانے کے لیے آئے ہیں، ہم تو ہمدردی کرنے والے ہیں، ہم غمخاری کرنے والے ہیں، ہم تمہیں پیار دینے والے ہیں، ہمارے اندر یہ جذبہ موجود ہے۔ یہ جذبہ نوجوان لوگ پتہ نہیں کیسے گوا رہے ہیں، اس جذبے کو وہاں پر پیش کر کے دیکھیے، پھر فضا بدلتی چلی جائے گی۔ ایک کام یہ ہے جو کرنے کا، میں نے کہا معروف تو بہت ہو سکتے، ایک معروف یہ ایسی مجلسیں ہوں جس کے اندر یہ پروگرام بنایا جائے کہ ہم اپنے قریب میں بسنے والے لوگوں کو دین اسلام سے اور مسلمانوں سے کیسے متعارف کرائے اور کیسے اس سے وابستہ کرنے کی کوشش کرے۔ ایک پروگرام جگہ جگہ 2 آدمی مل جائیں، 4 آدمی مل جائیں، 10 آدمی مل جائیں، کرنا شروع کر ڈالیں۔ دوسرا معروف اپنے مسلمان بھائیوں میں جو لوگ دین سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں، ان لوگوں کو دین سے قریب کرنے کے لیے بیٹھک، ماشاءاللہ اس کے لیے کچھ بیٹھکیں تو ہمارے درمیان میں ہوتی ہیں۔ تبلیغ جماعت ہے وہ ایسی بیٹھکیں کرتی ہے۔ یہ بیٹھکیں جو ہوتی ہے اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو نمازی بنا دیں، دیندار بنا دے، ان کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر دے۔ اس میں اور زیادہ سے زیادہ اضافے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جس قدر ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ ناکافی ہے، اس میں اور اضافے کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی داعی بن جائے، ہر آدمی دوسروں کو دعوت دینے اور ان کو دین پر لانے کے لیے مہمیں چلائے، تب جا کر یہ بے دینی کا دور ختم ہو۔ چاہے آپ تبلیغی جماعت سے مل کر یہ کام کریں، اگر کسی وجہ سے آپ تبلیغی جماعت سے نہیں جوڑ سکتے اپنے طور سے کریں، اس لیے کہ ہر بندے کو دین کا کام کرنا ہے، کسی جماعت سے وابستہ ہونا ضروری نہیں۔ یہ غلط خیال ہے جو لوگوں نے پیدا کر دیا ہے کہ فلاں جماعت سے جڑیں گے تبھی ہوگا، نہیں تو نہیں، اور اس کو غلط سمجھا جاتا ہے کہ جو آدمی اپنے طور سے کرے اس کو مانتے ہی نہیں۔ یہ تصور بھی غلط، اسی سے دین کے کام میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ دین کا کام جہاں بھی ہو، دین کا کام جو بھی کرے، دین کے لیے اور بھلائی کے لیے جو آدمی بھی کھڑا ہو اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، چاہے کسی بھی جماعت کے ساتھ میں آپ کام کریں، لیکن کریں وہ کام جو کرنے کا ہے۔ اگر نماز کی دعوت کا کام ہو، دین کی دعوت کا کام ہو، اچھائی کے پھیلانے کا کام ہو،
کسی بھی جاؤ کسی بھی طور پر کرتے چلے جاؤ، جب اس طریقے پر ہوتا رہے گا اختلافات ختم ہو جائیں گے، ورنہ تو اختلافات جنم لیں گے، وہ آپ اس کا رد کریں گے اور وہ آپ کا رد کرے گا، وہ کہے گا وہ نہیں ٹھیک کر رہا ہے، وہ کہے گا وہ نہیں ٹھیک کر رہا ہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں غلط قرار دے دیے جائیں گے اور نتیجہ یہ کہ دین بے دینی جو ہے وہ باقی رہے گی اور دین کا کام ٹھپ ہو جائے گا۔ ایک آدمی اللہ کا بندہ، چاہے وہ آپ کی جماعت سے جڑا ہوا ہو یا جڑا ہوا نہ ہو، اگر وہ دین کا کام کر رہا ہے آپ کہیے بہت اچھا کام ہے، اور وہ آدمی آپ کو دیکھے تو وہ کہے ماشاءاللہ یہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ جماعت بڑی اچھا کام کر رہی ہے، وہ آدمی بڑا اچھا کام کر رہا ہے، دین اس طرح پھیلتا ہے۔ دین اس طرح کبھی نہیں پھیلا اور کبھی نہیں پھیل سکتا کہ ایک دوسرے کا رد کرتے رہے۔ آج ہم نے یہ المیہ ہے، ہماری بدقسمتی ہے، اور یہ بدقسمتی اللہ نہ کرے کہ بڑھتی چلی گئی تو جو کچھ کہ اب صورتحال ہے اس سے بدتر صورتحال سامنے آ جائے گی۔ دین کے ہر کام کے ساتھ اچھا ارادہ کرو، اس کی تائید کرو، اس کی مدد کرو، اس کی نصرت کرو۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو کم از کم کرنے والوں کو کرنے دو، اگر آپ کرنے والوں کو بھی کرنے نہ دے اور خود بھی نہ کرے تو اس سے زیادہ جو ہے اللہ کے نزدیک حقیر و ذلیل اور بدقسمت انسان کو ہو سکتا ہے۔ آج بدقسمتی یہ ہے ایک دوسرے کی تردید میں ایک دوسرے کے خلاف خود مسلمان کھڑے ہیں، یہ جماعت اس جماعت کے خلاف، وہ جماعت اس جماعت کے خلاف، وہ آدمی اس آدمی کے خلاف، وہ آدمی اس آدمی کے خلاف، ایک مدرسہ دوسرے مدرسے کے خلاف، وہ مدرسہ اس مدرسے کے خلاف۔ نتیجہ یہ ہے کہ ساروں کی تحریک ٹھپ ہو رہی ہے، سب کو ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہے۔ قرآن کریم نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور بھلائی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ کیا مطلب ہوا؟ تمہارا ساتھی وہ کر رہا ہو تو بھی مدد کرو، کوئی دوسرا کر رہا ہو تو بھی مدد کرو۔ لیکن اب نظریہ یہ بنتا جا رہا ہے میرے ساتھ لوگ کچھ کام کریں گے تو وہ صحیح ہے، آپ کے ساتھ وہی کام کرے تو غلط، میں نماز کی دعوت دوں تو بہت صحیح، دوسرا آدمی نماز ہی کی دعوت دے وہ غلط۔ ایک آدمی قرآن پڑھے وہ کہتا میں صحیح، لیکن دوسرا آدمی قرآن پڑھے تو قرآن ہی پڑھے لیکن غلط۔ کہاں تک نوبت آ گئی؟ امت کی اس حالت نے امت کو پستی میں ڈال دیا، ذلیل کر دیا، خان کر دیا، یہاں تک کہ غیر قومیں ہمارے اوپر چڑھ بیٹھی، اور آج یہ صورتحال ہے جس سے کہ ہم گزر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں بھی اگر مسلمانوں نے اپنی عقل کو درست نہ کیا، اپنے طریقہ کار میں تبدیلی نہیں لائی، وہی آپس میں بغض رکھا، وہی آپس میں حسد میں مبتلا رہے، ایک دوسرے کے خلاف بولتے رہے، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی فکریں کرتے رہے، اس جماعت کی طرف سے اس جماعت کو، اس جماعت کی طرف سے اس جماعت کو ٹھیس پہنچانے کی کوششیں ہوتی رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ٹھپ ہو کے رہیں گے۔ اس نظریے سے ہم کو باز آنا، اس طریقے سے ہم کو دور ہو کر محض اللہ کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جماعتوں کے خون سے باہر نکلو، اللہ کے لیے کام کرو۔ اللہ کے لیے جب آپ کام کریں گے کسی خول میں بند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خول سے باہر نکل کر دیکھو اور امت کے لیے بھلائی کا کام کیا کرو۔ تو ایک دوسرا کام یہ ہے، اور تیسرا کام کیا ہے؟ معروف کی میٹنگ، معروف کے لیے ایک دوسرے سے مل کر کام کرنا۔ وہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دوسروں کو دین اسلام سے ہٹ کر انسانیت کی تعلیم دیں، انسانیت، ہمدردی کی تعلیم، غم خاری کی تعلیم، انسانیت کا پیغام، اخلاق کے امور، یہ لوگوں کے سامنے اس کی میٹنگ کی جائے کہ بھائی ہم لوگوں میں یہ پیغام پیش کریں گے، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو،
ایک دوسرے سے پیار کیا کرو، ایک دوسرے سے محبت رکھا کرو، آپسی دشمنیوں کو ختم کر دو، اخلاق کی تعلیم کو اپنا لو۔ اس اخلاق کی تعلیم میں آپ غیروں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر کے ان کو بھی تعلیم دے سکتے ہیں اور ان کو بھی اپنے ساتھ میں لے سکتے ہیں۔ تو یہ تین عنوانات میں نے بتائے، ایک غیر مسلموں میں اللہ کے دین کی دعوت، دوسرے یہ کہ اپنے لوگوں میں دین کی دعوت، اور تیسرے یہ کہ اخلاق اور انسانیت کا پیغام، یہ ساری امتوں کے لیے ہم ایسے پروگرام بیٹھ بیٹھ کے بنایا کریں۔ اللہ کہتے ہیں ایسے مشوروں میں خیر ہوتا ہے۔ اگر اس کو چھوڑ کر دوسرے مشورے کیے جائے، بغض کے مشورے، نفرتوں کے مشورے، ایک دوسرے کے خلاف کرنے کے مشورے، اس کو ذلیل کرنے اور وہ اس کو ذلیل کرنے کے مشورے، اس بات کے مشورے کہ ہم پولیس میں ان کے خلاف رپورٹ دیں گے، ہم پولیس میں ان کے خلاف رپورٹ دیں گے، ایسے بھی مشورے ہو رہے ہیں آج کل۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ جماعت کے خلاف مشورے اور جماعت کے خلاف یوں میٹنگیں کر کے اس طرح کی بات کرتی ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو وہ کسی کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی امڈ آتی۔ تو بہرحال یہ ہے جو ہمیں اور آپ کو کرنے کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نانات ویک لشکر صدقا وفا کا پیکر، نانات ویک لشکر صدقا وفا کا پیکر، علماء دیوبند علماء دیوبند حق گوئی کے جرم میں یورش ہو یا امن میں سہتے رہے ستم، علماء دیوبند نانات ویک لشکر صدقا وفا کا پیکر، علماء دیوبند علماء دیوبند، ظالم کا ظلم روکا کفار کو نچایا، انگریز بھیڑیے سے خطہ ہے یہ چھڑایا، ظالم کا ظلم روکا کفار کو نچایا، انگریز بھیڑیے سے خطہ ہے یہ چھڑایا، شاملی کا میدان ضامن ہے خون غرقاں، شاملی کا میدان ضامن ہے خون غرقاں، کیا موت کو پسند علماء دیوبند، نانات ویک لشکر صدقا